لال شہباز قلندر، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہیات دان، فلسفی اور قلندر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے تھے، کیونکہ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی، شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر شہباز اور قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر قلندر کہا جاتا تھا۔ لال شہباز قلندر کی ولادت 538 بمطابق 1143 مروند یا میوند، موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی۔ لال شہباز قلندر کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کنارے خوشنما شاداب منظر کے سبب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تاج کیا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔ مستونی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر روڈ پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مرند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر کرمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، جن سے لالی رنگ تیار ہوتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آذربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے۔ مرند سے مروندی ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ شرعی احکام سے سر و انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھی۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کی بہت سی خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ فرماتی، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سر چشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی۔ اس ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سہون پہنچا تو اس کی تاب نہ کی گئی۔ نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ ساجزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کے زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائیں۔ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں، اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب امام حسین نے ان کے والد کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کی عطا کیا، اس وجہ سے شہباز لقب ہوا، اور اس سے مراد ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بے تابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارے قرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کیں اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زاد، راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے دل مضطرب تھا، اور عرفہ کا وہ دن یاد کرتے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور اہل عرفات سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو درد زار راستوں پر گندا بال غبار آلود شور مچاتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا۔ آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے، اے عثمان، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، کل سفر جنازے کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زاد راہ رکھتا ہے۔ احرام کے 2 کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے۔ عثمان، ایک دن اس میں لپٹا جائے گا۔
لبیک اللہم لبیک کہا تو علی بن حسین کا واقعہ سامنے آ گیا اور رو دیے۔ آپ کے حج کیا ایک عجیب و شان ہے، عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں۔ جب لوگ قبروں سے محشور ہو کر اس طرح قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے تب ساری مخلوق داخلے کی امید میں جنت کی طرف دوڑے گی۔ اس کے بعد دو فریق ہو جائیں گے، جس کو داخلے کی اجازت ملے گی اور جس کو ادھر سے پھیر دیا جائے گا۔ اس طرح حجاج کے دو فریق ہوں گے، ایک مقبول دوسرا جس کو رد کر دیا جائے گا۔ آؤ دیکھیں مرند کے درویش کا طواف کیا ہے۔ کمال و محبت اور تعظیم کو قلب میں حاضر کر کے طواف میں مشغول ہیں، اس طرح جیسے کوئی نماز میں مصروف ہو۔ حجرہ اسود کو بوسہ دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بعید کر رہا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا نرالی تھی۔ ملتزم سے جھپٹتے اور ہردہ ہائے کعبے سے لپٹنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے خطا کار جس نے اس کی خطا کی ہو اس سے لپٹتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہی حال حافظ مروندی کا تھا۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سہونستان میں قیام فرمایا۔ پہلی برکت، اتفاقاً سہونستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورت کا تھا۔ اس عارف باللہ کی قدوم میمنت لزوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں مختلف تاریخ و وصال درج ہیں، کسی میں 590، کسی میں 669، کسی میں 670 لکھا ہے، مگر فاضل مؤلف نے اپنی تنصف میں شہباز قلندر کے صفحہ 41 پر تاریخ وصال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مروندی کا سن وصال 673 ہے۔ اس سلسلے میں فاضل مؤلف نے ایک شعر بطور ثبوت پیش کیا ہے جو روضہ قلندر پاک کی دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ ان کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے۔ یہ سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ ان کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختار الدین والی سیونستان نے آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روضے کی توسیع و ترمیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کرائی۔ 16 فروری 2017 کو لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور 550 سے زائد زخمی ہوئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔